الہ العالمین اماں ابا بھی فوت ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے بیٹے بیٹی ہیں، الہی میرے چھوٹی سی بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں۔ مولانا منظور یوسف صاحب کی دعوت پر آنے والوں، آج آپ سے درخواست کروں گا اللہ جل شانہ سب کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، لیکن بیٹی کے آنے پر منہ نہ بنانا۔ اللہ اکبر، نئے شادی شدہ جوڑو، اگر پروردگار عالم تمہاری گھر والی کی گود آباد کرنے کو ہے تو جھولی پھیلا پھیلا کر صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے آگے رو کے صدقے خیرات کر کے اللہ سے پہلی بیٹی مانگ لو۔ علماء اکرام نے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ اس کے دروازے پر آ جاتا ہے اور اس آدمی کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کیوں پریشان ہے، فکر نہ کر، تیرے گھر میں خدا کی رحمت آ گئی ہے، قدم اٹھانا تیرا کام ہے، مسئلے حل کرنا خدا کا کام ہے۔ فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہو جائے فرشتہ دروازے پر آ کر کہتا ہے مبارک ہو، تیرے دروازے پر اللہ کا سلام آیا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے تیرے دروازے پر بیٹی کی پیدائش کے اوپر ماں باپ کے اوپر اللہ اکبر سلام آیا، پروردگار عالم کی طرف سے رحمت آئی، روزہ انور سے سلام آیا ہے۔ اللہ والو، مولانا منظور یوسف صاحب مجھے سمجھاؤ کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں شام کو گھر جاؤں، اللہ اکبر، میرے ہاتھ میں فروٹ کا تھیلا، میری جیب میں 4-5 ٹافیاں ہیں، میرے پاس سبزی کا تھیلا، میں گھر گیا اور میں نے دروازہ لاک کیا، اللہ اکبر، بچی بھی دوڑتی آئی، بچہ بھی دوڑتا آیا، ابو آ گئے، دونوں نے آ کے دروازہ کھولا، دونوں پھدک پھدک کے گودی میں آنے لگے، میرے ہاتھ میں تھیلا دیکھا، دونوں نے کہا مجھے دے دے، مجھے بتا گنبد خضرا کے مکی، میری اصلاح کر، میں تھیلا کس کے ہاتھ میں دوں؟ فرمایا اس بچی کے ہاتھ میں دے دینا جس نے سارے زندگی سسرال میں جا کے جھاڑو دینی ہے، اللہ غنی، اس بچی کے ہاتھ میں تھیلا دینا، جب تک تھیلا لے کے پھدکتی رہے گی تیرے دروازے پہ خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ دھی بیٹی والو، خدا کے واسطے مرتے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جانا، خدا کے واسطے مہینے 2 مہینے بعد بچیوں کو جا کے خود لے آیا کرنا، اور نہ آیا کریں تو روزانہ ہفتے میں 1-2 دفعہ فون کر لیا کرنا۔ ان بد نصیب جو میرے جیسے ہیں جن کی اماں بھی کوئی نہیں، جن کے ابا بھی کوئی نہیں، ان سے درخواست کروں گا چھوٹے چھوٹے محلوں میں رہنے والوں، چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہ کر اللہ اکبر جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے بہن بھائی جدا ہو گئے، اللہ اکبر، خدا را 1-8 ہفتے کے بعد جب بجٹ تمہارا مستحکم ہو جائے، بجٹ تمہارا مضبوط ہو جائے تو میرے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو دسترخوان پر دعوت دے دیا کرو، بے شک بھاجی پکاؤ، بے شک سبزی پکاؤ، جب روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کے بہن بھائی بیٹھے تو کھڑے ہو کے کہہ دینا آج مجھے امی یاد آ رہی تھی، آج مجھے ابو یاد آ رہا تھا، میں نے روٹی کے لیے نہیں تمہیں بلایا، کھانا تو تم اپنے گھر میں سے اچھا کھاتے ہو، آج مجھے یاد آ رہی تھی ماں، میں نے بہن تجھے بلا کے سامنے بٹھا لیا، آج یاد آ رہا تھا مجھے باپ، میں نے بٹھا کے تجھے سامنے بلا لیا۔ بھائیہ بہنہ کہنے لگے سامنے بٹھانے کا مطلب کیا؟ کہ تجھے دیکھتا ہوں ماں یاد آ جاتی ہے، تجھے دیکھتا ہوں تیرے چہرے میں باپ نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہائے ری میری بدنصیبی، میرے تو کان پک گئے، گھر میں جیسے داخل ہوا نہیں، بھائی کی برائیاں شروع ہو گئی، بہن کی برائیاں شروع ہو گئی، جب تک میرے عزیزو اس حور پری نے میرے بہن بھائیوں کے لیے میرے منہ سے گالی نہیں نکلوا دی، اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ جاؤ اپنے گھر کے اندر یہ تبلیغ کی محنت کرو اور جا کے آج اپنی بیوی کے آگے کہہ دینا تیرے پیر پکڑنے کا تو مجھے حکم کوئی نہیں، تیرے آگے ہاتھ جوڑنے کا تو مجھے حکم کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اس معاشرے کی روش میں تو بہ نہ جانا، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، کبھی میرے بہن بھائیوں کے درمیان، کبھی میرے ماں باپ کے درمیان نفرت کا بیج نہ بونا۔ ہاں اگر دوری پیدا ہو جائے، ہمارے درمیان پیار کا پل بل جانا، آج تو اللہ کے واسطے ہمیں جوڑ کے دکھا، کل اللہ تیری اولاد کو تیرے سائے میں جوڑ کے دکھائے گا۔ صرف نماز روزہ حج زکات دین نہیں، نماز کامل معیار والی ہو جائے۔ میرے عزیزو اپنے گھر کو درست کرو، اللہ اکبر، نوافل سے، سنتوں سے، نیکی کے کاموں سے، اچھے برتاؤ سے۔ مبلغ اسلام، مفکر دین و ملت حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی حفظہ اللہ کے اصلاح معاشرہ پر مبنی فکر انگیز اور ایمان افروز بیانات کا مستقل سلسلہ
جس میں آپ کے لیے ہے پیار بھرے انداز میں اسلام کی حقیقی تعلیمات سے آگاہی، لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے با اخلاق زندگی گزارنے کا گل، دنیا و آخرت میں کامیابی کے نبوی خزانے،